السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو انسان کو نظر آ جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی روح پر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ انسان جتنا مرضی مال و دولت رکھتا ہو، جو مرضی رکھتا ہو، لیکن اس طرح کے گناہ انسان کی روح پر بوجھ بن جاتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ انسان کی روح کو اور انسان کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے انسان مزید گناہوں کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ آصف بھائی موجود ہیں، اور ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم آصف بھائی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم، ٹھیک ٹھاک۔ تو آصف بھائی، آج آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ عام طور پہ اس کے اوپر اتنی زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو انسان کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو دیمک کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کر بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاتا بھی ہے، لیکن وہ ایسے گناہ انسان کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حدیثیں ہیں ان میں جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دینا یا اس کے اپوزٹ کوئی عمل کرنا، یہ گناہ ہے۔ اور جس گناہ کے بعد دل شرمندہ نہ ہو، ضمیر جھنجھوڑے نہ، وہ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جس گناہ کے بعد آنکھ نم نہ ہو، جس گناہ کے بعد خدا کا خوف دل میں نہ آئے، وہ گناہ انسان کو اندر سے کھانا شروع کرتا ہے۔ بظاہر انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو آصف بھائی، انسان اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنی دل کی باتیں بتاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ قوت اور طاقت انسان سے چھین لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہوتا ہے روح کا، اور گناہ اس میں نقصان کیا کرتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اور جو رابطہ ہے وہ ہے سجدہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، نماز پڑھنا، یہ ہمارا بہترین تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں جھکنا، اپنی بارگاہ میں آنا، وہ تعلق ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا، کبھی اس نے یہ سوچا کہ میں گیا نہیں، مجھے بلایا ہی نہیں گیا۔ کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور شاید یہی توفیق جو ہے یہ سب سے بڑی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ چھین لیتا ہے۔ جی بالکل۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گناہ کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، تو لیکن اس کے پاس رزق بہت زیادہ تھا، مال و متاع بہت زیادہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر دل میں سوال آیا کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے تو عرض کی، مولا وہ تیرے گناہ، تیری نافرمانیاں کرتا ہے، تجھے مطلب کہ یاد نہیں کرتا، تیری یاد میں مگن نہیں رہتا، لیکن اس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہے، وہ فراوانی بہت زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا انعام نہیں ہے، یہ میری ڈھیل ہے جو میں نے اسے دی ہے، اور یہ مال و متاع تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں وہ توفیق تھی سجدے کی جو میں نے اسے چھین لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مال و متاع ہے وہ ہر وقت نعمت نہیں ہو سکتا، آزمائش بھی دیکھیں آزمائش بھی ہو سکتا ہے، مال و متاع ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا بھی ہے، تو وہ مال و متاع جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے، احسان ہے اس کا۔ اور جس مال و متاع کے ساتھ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں مل رہی، وہ مال نہیں ہے،
جان کا پھندا ہے گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو آصف بھائی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، تو کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہوتا ہے کہ انسان عبادت بھی کر رہا ہے لیکن اس کی روح بے چین رہتی ہے، وہ اندر سے بے چین رہتا ہے؟ تو کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو کہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ عبادت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی اندر سکون بھی نہیں آ رہا، جبکہ عبادت جو ہے وہ تو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے؟ جی جی بالکل، یہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ بڑی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ ان کے گھر کے حالات دیکھیں تو وہ دیکھ کے رشک آتا ہے، بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، یہ نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے، پھر بھی اس کو ٹینشن رہتی ہے، سکون نہیں رہتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے اعمال کر رہے ہیں نا، ہم ان پہ غور کریں، کیا ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ بعض اوقات غریب ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے کہ مجھے کوئی امیر دیکھے کہ میں بڑا نمازی ہوں ایسے ہی تو مجھے کچھ مال و متاع مل جائے گا، تو یہ ہوتا ہے دکھاوا، ٹھیک ہے، ریاکاری کرنا۔ اور ریاکاری جو ہے یہ باطنی بیماریوں میں سے ہے، دل کی بیماری، اندر کی بیماری ہے۔ باہر کی بیماری کا تو علاج ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جو اندر کی بیماری ہوتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے اور صرف اس کی کے لیے عبادت کی جائے، کسی کو بس خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہوگی اسی میں چین ہے، اسی میں سکون ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بالکل، اور یہ بات بھی میرا خیال ہے صرف انسان کو خود ہی پتہ ہوتی ہے کہ میں دکھلاوا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، شاید بالکل، یہ تو دل کی چیز ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا، وہ اچھا کرے یا برا کرے، اس کا ضمیر اندر سے اس کو گواہی دیتا ہے کہ تو نے کچھ اچھا کیا یا برا کیا ہے۔ کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو ظلم کر رہا ہے، بظاہر تو وہ چرب زبانی سے بول کے اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نہیں میں سچا ہوں، لیکن اندر سے اس کا ضمیر اس کو گواہی دے رہا ہوگا، جھنجھوڑ رہا ہوگا کہ پتر تو نے غلط کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آصف بھائی آج کے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی اچھی بات اس کو بتاتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ آپ اس کو کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھ لیا کرو، اچھی چیز ہے، وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے کہ یار تنوں کی پتہ مینوں بہتا پتہ ہے، میں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ تو کوئی ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو کہ انسان کو حق بات کرنے سے منع کرتے ہیں یا اس سے نفرت کرنا سکھا دیتے ہیں کہ آپ سچ بات اس کو کر رہے ہیں لیکن اس کو آپ سے نفرت ہو جائے گی کہ یار یہ مجھے کیوں صحیح بات بتا رہا ہے؟ کوئی بھی گناہ ہے نا، جس گناہ کو بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے حدیث مبارک کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے، اس پہ بار بار گناہ کرتا ہے، تو دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو جب دل زنگ آلود ہوگا تو اس میں نصیحت تو نہیں جائے گی، گناہ کر کر کے بندہ اپنے آپ کو وہ لیمٹ سے بھی کراس کر لیتا ہے، جہاں سے واپسی ممکن تو ہوتی ہے، اللہ پاک جس کو ہدایت دے اسی کی ہدایت کے ساتھ ہے، وہ جس کو توفیق بخشے۔